حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لہٰذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو کبھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھا، سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو، لہٰذا سود سے بچو۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ کسی کا حق نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہٰذا کسی یتیم کا مال کبھی بھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ وہ لوگ جو پاک صاف عورت پہ الزام لگا دیتے ہیں حالانکہ وہ نیک اچھی گھرانے کی عورت ہے، پردے والی ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے، اللہ اس گناہ کی بھی معافی نہیں کرتا۔